بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم حضرات، رمضان اور قرآن اس نام کا ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اس مبارک مہینے میں، اور اس پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے بہترین نماز اور سب سے زیادہ اجر و ثواب جس نماز کی ادائیگی میں ہے وہ ہے 5 وقتہ نمازیں، فرض نمازیں۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب والی نماز رات کی نماز ہے، جسے ہم قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ماہ رمضان میں نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی رات کی نماز ہی میں کیا ہے اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو قیام اللیل رات کی نماز، تہجد کی نماز، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے۔ فرض روزے کے بعد رمضان کا روزہ، اس کے بعد سب سے افضل روزہ وہ ہے جو ماہ محرم میں رکھا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ نمازوں میں 5 وقتہ نمازوں کے بعد جو اور نمازیں ہیں ان نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز، اجر و ثواب جس میں زیادہ ہے، وہ رات کی نماز ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کے مہینے میں ایک اہم عمل جو پایا جاتا ہے، جس کی مشروعیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گزر جانے کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اسلاف نے اس عمل کو اہمیت دیا۔ وہ ایک عمل اہم یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رات کی نماز کا اہتمام کیا جائے، تہجد کی نماز کا، قیام اللیل کا، تراویح کی نماز اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کیا ہے ادا کی جائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے جس کا اہتمام اور جس کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو ماہ رمضان میں، کیونکہ رات کی نماز صلاۃ اللیل عام دنوں میں غیر رمضان میں اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ رات کی نماز ماہ رمضان میں مزید اسے کیا ہے اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم غور کریں، جو کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، من قام رمضان کا قیام کیا، رمضان کی راتوں کو جاگ کر عبادت کی، رمضان کی رات میں اس نے
قیام اللیل رات کی نماز کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ ہی کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے رمضان کا قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ ماہ رمضان میں قیام کرنا، رات کی نماز کا اہتمام کرنا، جس میں نماز تراویح بھی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بندے نے اس کی پابندی کی نیک دلی اخلاص کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اسے اجر عظیم حاصل ہوگا اور بہت ہی اچھا اس کا بدلہ اسے حاصل ہوگا، اور وہ یہ کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیں گے۔ تو المہم محترم حضرات، یہ رات کی نماز کی اہمیت ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل رات کو نماز کا اہتمام کیا جائے، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ادھر ایک اہم بات بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک ایسی نماز جسے اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے ماہ رمضان میں رات کی نماز کو، اس نماز کا ایک بہت ہی گہرا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید ہی کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن مجید ہی پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید دوسروں کو سنانے کے لیے نماز تراویح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت، کہ ای الصلاۃ افضل، سب سے افضل نماز کون سی ہے، یعنی سب سے افضل طریقہ ادائیگی کا نماز کا وہ کون سا افضل طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، وہ نماز جس میں قیام خوب لمبا ہوا کرے، ایسی نماز جس میں قیام لمبا ہو، یعنی کھڑے ہو کر کے بندہ جو نماز پڑھتا ہے، سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ کے بعد قرآنی آیات یا قرآنی صورتیں، رکوع میں جانے سے پہلے یہ جو نماز کا حصہ اور یہ مرحلہ ہے، اس کو جتنا زیادہ طول دیا جائے، رکعت کو جتنی زیادہ لمبی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب سے افضل نماز ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ظاہر سے بات ہے، ماہ رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی جائے، رات کی نماز ادا کی جائے، اور اس نماز کی مشروعیت اگر دیکھی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا، اسلاف کا جو عمل رہا، تراویح کی نماز کی جو رکعات ہوا کرتی تھی اسے خوب لمبی کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لمبی رکعت ہونا، ادھر قرآن کی تلاوت ہی پائی جائے گی، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہی کے لیے اور قرآن مجید پڑھ کر سنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت ہم نماز کے ذریعے سنیں، نماز میں شامل ہو کر کے سنیں، یہ نماز تراویح کی مشروعیت میں سے یا نماز تراویح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نماز تراویح کو یہ ایک مقام اور یہ اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا، اور قیام کس حالت میں؟ دو چیزوں کے ساتھ، دو چیزیں اس کے اندر پائی گئی، ایک چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے احتساب۔ رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، احتساباً، اور رمضان کا قیام اس نیت کے ساتھ بھی کیا
کہ اللہ ہی تبارک و تعالی سے وہ اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ کوئی ریاکاری، دکھاوا، کوئی اور دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اور اس جذبے، اس حوصلے کے ساتھ اس نے کیا ہے رمضان کا قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیا گا۔ تو نماز تراویح کو ہم اہمیت دیں کہ نماز تراویح کی ادائیگی کی پابندی ہو، اس میں ہم کوئی کوتاہی نہ کریں، اور جب تراویح کی نماز میں ہم شامل ہوں تو ایمان کے ساتھ ہو اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ تراویح کی نماز ادا کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ امام کچھ رکعات لمبی کر دے، تو امام کی لمبی رکعت کو لمبا کرنا اور اسے طول دینا، اس کے بنا پر کیا ہے دل میں کوئی تنگی محسوس کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے درست اور مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ترین نماز وہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت، جس میں رکعات کیا ہے لمبی ہوں، قیام کیا ہے لمبا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ قیام جو لمبا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بارے میں جو رہنمائی ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، امام قرآن کی تلاوت کریں، مقتدی تلاوت کلام قرآن کو کیا ہے سنیں، تدبر اور اس کے اندر خشوع خضوع پایا جائے، تاکہ قرآن سے رشتہ جس طرح عام حالات میں رمضان میں کیا ہے مضبوط رکھنا ہے، اسی طرح نماز تراویح رات کی نماز پڑھتے وقت بھی کیا ہے قرآن سے کیا ہے رشتہ ہمارا کیا ہے اس حالت میں بھی کیا ہے ہمارا کیا ہے جڑا رہے۔ اسی لیے نماز تراویح کے بارے میں اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل اور زیادہ مستحب ہوگا۔ یہ صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ماہ رمضان جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام کا، خلفاء راشدین کا، ہمارے اسلاف کا اس پر عمل رہا، اور یہ معمول بن گیا اس امت اسلامیہ میں کہ جب بھی رمضان آئے تو مسلمان جماعت کے ساتھ نماز تراویح رات کی نماز کیا ہے جماعت کے ساتھ کیا ہے ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ہر رات نماز تراویح جماعت کے ساتھ ماہ رمضان میں رات کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ نماز ماہ رمضان میں امت محمدیہ پر کیا ہے فرض اور لازمی نہ ہو جائے۔ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا امت مشقت میں پڑ سکتی ہے، اس بات کا خدشہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی کی پابندی نہیں کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ خدشہ دور ہو چکا، تو اسی لیے کہ صحابہ کرام نے، اسلاف نے، خلفاء راشدین نے معمول بنا لیا کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح جو ادا کی جائے وہ جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا یہ افضل عمل ہوگا، اور یہ کیا ہے مستحب اور سنت عمل ہوگا، اور جب جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی تو ایک بہترین ماحول پایا جائے گا مسجد میں، قرآن امام سنائے گا اور مقتدی قرآن کی تلاوت کیا ہے سنیں گے۔ اسی لیے نماز تراویح کو اگر دیکھا جائے، تراویح سے کیوں کہا گیا، یعنی تراویح کی نماز حقیقت میں یہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل۔ قیام اللیل کہتے ہیں ہر اس نماز کو جو رات میں ادا کی جاتی ہے، نماز عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر، یہ جو رات کا حصہ ہے، رات کے اس حصے میں نماز ادا کی جائے، نوافل، یہ
قیام اللیل میں اس کا کیا ہے شمار ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قیام اللیل کے مختلف درجات ہیں۔ قیام اللیل جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جائے، آخری ایک تہائی حصے میں، یہ سب سے افضل نماز ہوگی قیام اللیل کی، اور اسی طرح اور جو کچھ پہلے ادا کی جائے وہ تھوڑا سا کم درجے کی ہوگی، اور اسی طرح اگر رات کی ابتدا میں کوئی ادا کرے تو یہ بھی کیا ہے قیام اللیل میں اس نماز کا کیا ہے شمار ہوگا۔ تو لوگوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، اب نماز عشاء کے بعد جب لوگ ایک دفعہ اکٹھا ہو چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں مسجد میں، تو اسی وقت قیام کا یعنی قیام اللیل کا اہتمام کر لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ رخصت ہو جائیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بعد نماز عشاء لوگ رخصت ہوں تو ہو سکتا ہے اپنی کسی اور کام اور ضروریات میں مشغول ہو جائیں، تو اس طرح ایک ساتھ جمع ہونے کا کیا ہے مسلمانوں کو شاید یا علاقے والوں کو کیا ہے موقع نہ ملے۔ تو قیام اللیل اس کو یعنی جو رمضان میں قیام ادا کی جائے، اس کو اسلاف نے تراویح کے اصطلاح سے اس کی تعبیر کی ہے۔ تراویح کیوں کہا ہے؟ کیونکہ تراویح اگر دیکھا جائے عربی زبان میں جمع ہے ترویحہ کا، اور ترویحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جانا، یعنی ایک مرتبہ آرام کرنا، اسی کیا ہے ترویحہ کہتے ہیں۔ اگر دن بھر میں کوئی ایک مرتبہ آرام کرے اسے ترویحہ کہہ دیا جائے، یا 2 مرتبہ کہے تو اسے ترویحتین کہہ سکتے ہیں، 2 مرتبہ سے زیادہ کرے تو اسے تراویح کہا جا سکتا ہے، یہ عربی زبان میں۔ تو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کو یعنی قیام اللیل کو تراویح سے اس لیے تعبیر کی گئی کیونکہ ہمارے اسلاف اس نماز کو اتنی لمبی ادا کیا کرتے تھے، لمبی رکعات ہوا کرتی تھی، لمبی لمبی صورتیں، قرآن کی تلاوت خوب زیادہ ہوا کرتی تھی کہ ہر 4 رکعات کے بعد آرام کیا کرتے تھے، تھوڑا سا وقفہ دیا کرتے تھے، تو اس لیے کیا ہے اس کو تراویح سے کیا ہے تعبیر کی گئی۔ تو لمبی رکعات ہوا کرتی تھی، خوب زیادہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی نماز تراویح میں، تو ہمیں بھی کیا ہے اس قسم کا ماحول بنانے کی کیا ہے ضرورت ہے کہ نماز تراویح ہم ادا کریں تو اس میں قرآن کی تلاوت کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے امام پڑھے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ اس تلاوت قرآن کو کیا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ کیا ہے سنیں، تاکہ تراویح کی نماز پر جو اجر و ثواب اور جو فضائل ہیں وہ اچھی طرح ہمیں کیا ہے حاصل ہو سکیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔